ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو. پاکستان میں ہمیں کئی محاذوں پر سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. معاشی حالات ابتر ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آئی ایم ایف سے ابھی تک ہمارے معاملات طے نہیں پائے، لیکن ہماری بدقسمتی کے روز ہم سیاسی کھینچا تانی میں الجھے رہتے ہیں. آج اس سیاسی تھیٹر کا جو مرکز تھا وہ لاہور کا زمان پارک تھا. دن بھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لاٹھی بھی چلی، آنسو گیس بھی چلی. پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ بھی ڈنڈے لیے کھڑے تھے، غلیلیں لیے کھڑے تھے، اور چھپن چھپائی کا کھیل چلتا رہا. ابھی وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ ہم سیدھے چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے عمر دن بھر اس پر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. عمر بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پولیس کبھی آگے بڑھتی ہے، کبھی پیچھے ہو جاتی ہے، کبھی پی ٹی آئی والے حاوی ہو جاتے ہیں. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جی، یہ سارا دن یہی سلسلہ چلتا رہا، جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ کبھی پیش قدمی پی ٹی آئی کے ورکرز کی ہوتی رہی، کبھی پولیس کی ہوتی رہی. جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تو پولیس بالکل سامنے تھی، اے پی سی ان کے پاس تھی اور سامنے ہی کارکنان تھے. اور اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ کلیش شروع ہو گیا. گو کہ فاروق حبیب پہلے آئے اور پولیس کو انہوں نے اپنا موقف بتایا اور انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ عمران خان سے ملاقات کر کے واپس آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس آتے تو یہ جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا پولیس پر. بدلے میں پولیس نے واٹر کینن یوز کیا اور آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ یوز کیے. اور پھر پولیس بڑھتے بڑھتے زمان پارک کے بالکل جو مرکزی دروازہ ہے عمران خان کی رہائش گاہ کا، وہاں تک آنے میں کامیاب ہو گئی. اور نہ صرف وہاں تک آنے میں کامیاب ہو گئی بلکہ جو مین بیریئر ہے، جو کہ فکس بیریئر ہے، اس سے آگے بھی جانے میں کامیاب ہو گئی، جو کہ مین دروازہ ہے جہاں سے عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر انٹر ہوا جاتا ہے. تو جیسے ہی پولیس وہاں تک پہنچی تو کارکنوں نے پھر دوبارہ پتھراؤ کیا اور پھر پولیس کو واپس آنا پڑا. تو اس کے بعد جو ہے کافی زیادہ کارکنان، چونکہ پی ٹی آئی بار بار اپیل کر رہی تھی کہ کارکنان جو ہیں لاہور کے وہ نکلیں اور وہ پہنچیں، اور راستے بے شک بند ہیں زمان پارک کو آنے والے، لیکن اس کے باوجود کوشش کریں اور پہنچیں. تو جب بہت زیادہ کارکنوں کی تعداد جمع ہو گئی تو دھرم پورہ سے جو زمان پارک کو راستہ آتا ہے وہاں سے خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی زمان پارک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی. چونکہ وہ سارے تازہ دم تھے، کلیشز جو ہیں وہ پہلے ہو چکے ہوئے تھے. تو یہ جو لوگ، ایک نئی کھیپ آئی پی ٹی آئی کے کارکنان کی، اس نے ان کو جو ہے ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ کیا آلریڈی جو یہاں پر کارکنان موجود تھے. اور اس کے بعد نوبت یہاں تک آئی کہ جو پولیس کی یہاں پر جو فورس موجود تھی وہ مال روڈ تک پہنچنے میں مجبور ہو گئی. تو جب وہاں تک پہنچ گئی اس کے بعد جو ہے ایک ریلی جو کہ لبرٹی چوک سے نکلی اور اس نے زمان پارک آنا تھا، کیونکہ لبرٹی کی کال دی پی ٹی آئی نے. وہاں پر کارکنان جمع ہوئے تو وہ بھی اچھی خاصے نمبرز میں موجود تھے کارکنان. تو جب انہوں نے وہاں سے پیش قدمی شروع کی اور تو دونوں طرف سے پولیس جو ہے وہ بیچ میں پھنس گئی. تو پولیس کے پاس کوئی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ملٹری ٹرمز میں آپ پنسر موومنٹ کہتے ہیں. اور آپ کے باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ انہوں نے آؤٹ نمبر کیا ہوا ہے پولیس کو. اس وقت سچویشن ان کے حق میں ہے، وہ اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. کینال روڈ پہ پی ٹی آئی کے کارکنان موجود ہیں، جو مال روڈ کا انڈر پاس ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان موجود ہیں، اور پولیس جو ہے وہ بالکل پسپا ہو کے پیچھے، کافی زیادہ پیچھے چلی گئی ہے. اس دوران اب یہ بتائیں کہ دیکھیں ایک سوال ہے آپ کی باتوں سے عمر، یہ لگ رہا ہے اور بالکل فوٹیج بھی وہی تصدیق کر رہی ہے آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں. اس سے تو یہ تصور پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں کہ پولیس تیاری نہیں تھی کہ اس قسم کا ری ایکشن آئے گا. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو 1000-1500 بندہ تو وہاں پہ گیدر ہو جاتا ہے. تو اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ اگری کریں گے اس بات سے کہ پولیس ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ اس طرح کا ری ایکشن آئے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی سے اتنا زیادہ ری ایکشن نہیں پولیس ایکسپیکٹ کر رہی تھی جتنا کہ ان کو دیکھنے کو ملا. ریٹیلیشن وہ ضرور ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ کے پی کے سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، اصل ریٹیلیشن جو ہے ان کی جانب سے آئی، کیونکہ پہلا جو کلیش ہوا پولیس کے ساتھ وہ ان لوگوں کا تھا. تو وہ چارج تھے کافی زیادہ، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی تھے، پھر انہوں نے پتھراؤ بھی کیا، پتھروں کا بھی استعمال کیا. یہ سارا کچھ انہوں نے پولیس پر کیا. تو اس دوران پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اور وہ سروسز ہاسپٹل میں کچھ لوگ زیر علاج بھی ہیں. تو پولیس تیاری کے ساتھ تو آئی تھی، اینٹی رائٹ فورس بھی تھی. جو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد آئے تھے وہ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے.
اور ان کا الٹیمیٹ گول یہی تھا کہ وہ زمان پارک کے اندر اچھا جائیں. یہ بتائیے کہ پولیس کی تو ہم بار بار آپ سے گفتگو سن رہے ہیں, ہم نے سنا یہ تھا کہ رینجرز کی کمک بھی طلب کی گئی تھی, تو صرف طلب کی گئی تھی یا وہ وہاں پہنچے بھی, اور پہنچے بھی تو پیچھے پیچھے ہی رہے, کیا صورتحال تھی؟ جی بالکل, رینجرز جو ہے وہ طلب کی گئی تھی اور رینجرز پہنچی بھی, لیکن اس کو ایز اے بیک اپ فورس رکھا گیا. فرنٹ پر پولیس ہی آئی چونکہ ریٹیلیشن جو ہے وہ بار بار ہوتی رہی, تو ایسے میں رینجرز نے بھی انٹل انلیس ان کو اسٹریٹ فائرنگ کا کسی کو آرڈر نہ ہو تو انہوں نے بھی وہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے. دو ہی ان کے پاس صورتحال تھی یوز کرنے کے لیے, دو ہی آپشنز تھی, یا وہ واٹر کینن یوز کرتی پولیس یا پھر ٹیئر گیس شیل یوز کرتی. تو یہ دونوں آپشنز وہ یوٹیلائز کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے پولیس کو پیچھے جانا پڑا. تو رینجرز جو ہے وہ ایز اے بیک اپ فورس ہی رہی. وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کسی ایسا موقع آیا ہو کہ رینجرز نے لیڈ کیا ہو اس آپریشن کو اور پولیس جو ہے وہ پیچھے رہی ہو. عمر یہ بتائیں کہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ یہ جو کراؤڈ ہے یہاں پہ گلگت بلتستان سے بھی پولیس اہلکار آئے ہوئے ہیں, اور ایسی بھی رپورٹنگ ہے کہ ایک مرحلے پہ گلگت بلتستان کی پولیس اور اسلام آباد کی پولیس بھی آمنے سامنے ہو گئے تھے. جی بالکل, جس وقت گلگت بلتستان کے جو اہلکار ہیں وہ آلریڈی یہاں پر عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ڈپیوٹیڈ ہیں. جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید ہیں وہ یہاں پر زمان پارک میں موجود ہیں. ان کے ساتھ جو کمانڈوز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور جب پی ٹی آئی کے کارکنان جو مرکزی دروازہ ہے عمران خان کا وہاں پر موجود تھے تو ان کے ساتھ جی بی کے کمانڈوز بھی موجود تھے. انہوں نے بھی مرکزی دروازے پر جو ہے وہ حفاظتی حصار بنایا ہوا تھا. تو جی بی کی پولیس اور جو اسلام آباد پولیس تھی اور لاہور پولیس تھی وہ آمنے سامنے ہوئے, لیکن پہلے جو ہے وہ ریٹیلیشن کی کارکنوں نے, اور اس کے بعد کیونکہ پولیس کو سامنے نظر آ رہا تھا کہ جی بی کی پولیس جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی, تو اسی تصادم کو وائٹ کرتے ہوئے پھر لاہور پولیس اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پیچھے پسپا ہوئی, اور پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے جو مرکزی دروازہ ہے عمران خان کا اس سے پیچھے کو چلی گئی. تو جس وقت جی بی کی پولیس یہاں پر نہیں تھی, اس سے پہلے عمران خان کو جو سیکیورٹی مہیا تھی یہاں پر وہ کے پی پولیس کی تھی, لیکن جب اسمبلی تحلیل ہوئی کے پی کی تو اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ آیا خیبر پختونخوا کا, تو جو کے پی کے کمانڈوز تھے وہ واپس بلا لیے گئے. اور اسی طرح جو عمران خان کے حملے ہونے کے بعد جو ان کو پولیس اہلکار یہاں پر پنجاب کے ملے ہوئے تھے ان کی تعداد گو کے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد بھی یہاں پہ تقریباً 200 پولیس اہلکار اطراف میں موجود رہتے تھے. عمران خان کی کافی زیادہ سیکیورٹی تھی پنجاب پولیس کی جانب سے, لیکن جس وقت عمران خان ایک بار ٹریول کر کے گئے اسلام آباد عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو یہ سیکیورٹی ریموو کر دی گئی, اور اس وقت جو ان کو سیکیورٹی پنجاب پولیس کی جانب سے مہیا کی گئی ہے وہ وہی ہے جو ایک بطور سابق وزیر اعظم ان کو مہیا کی جاتی ہے. اچھا عمر, اس وقت اندازاً کتنے پولیس کے اہلکار وہاں پر موجود ہیں اور کتنے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ ایگزیکٹ فگر دینا ناممکن ہے, میں ایک اندازہ لینا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں, پولیس تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور ان کے پاس ریزرو فورس بھی موجود ہے. وہ پولیس لائن سے کسی بھی وقت ریزرو فورس منگوا سکتے ہیں. جو پولیس اہلکار پہلے کلیشز میں کچھ زخمی ہوئے اور ظاہر ہے جو تھک گئے تھے یہ سارا لڑائی جھگڑا کر کے کارکنوں کے ساتھ, ان کو واپس بلا لیا گیا اور نئے دستوں کو بلایا گیا. اور ایک جو اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے چونکہ ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد ساری ایپیسوڈ کو لیڈ کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد سی سی پی او لاہور ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز جو ہیں وہ موقع پر موجود رہے مال روڈ پر, اور وہاں پر وہ لیڈ کرنا چاہ رہے تھے اور آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو کارکن جو ہیں وہ پہلے بہت زیادہ نہیں تھے جس وقت یہ پہلے سٹارٹ ہوا ہے کام, لیکن اس کے بعد جو ہے کیونکہ راستے بند تھے اور کارکن نہیں پہنچ پا رہے تھے. پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی تھی کہ کارکنوں کو کہ وہ پہنچیں, لیکن وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے, لیکن جب کارکنوں کی بہت زیادہ تعداد جمع ہوئی تو وہ مینج کر پائے. ٹھیک ہے عمر, شکریہ بہت بہت آپ کا. بھائی آپ کو یہ بتاؤ, فیض آباد یاد جی ہے, فیض آباد میں بالکل یہی ماڈل تھا, اور مجھے اس لیے یاد ہے کہ اسلام آباد پولیس آج کا چارج لیڈ کر رہی تھی. یہ وہی اسلام آباد پولیس ہے جب ٹی ایل پی نے فیض آباد پہ دھرنا دیا تھا, اور اس وقت آگے پولیس تھی, اس کے پیچھے رینجرز تھے, اور دور کہیں جو ہے وہ فوج بھی تھی بیک اپ کے طور پہ. اور جب ٹی ایل پی کے ڈنڈا بردار آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے پولیس کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ سب کو یاد ہوگا. رینجرز پیرے فری میں کور دینے کے لیے کھڑے رہے, لیکن ان کو شاید آرڈر تھے یا نہیں تھے, وہ ایک کنفیوژن تھا.
اس کی وجہ سے جتنے پولیس والے زخمی ہوئے شاید اس کلیش میں پاکستان کی ہسٹری میں ریسنٹلی اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے. ایگزیکٹلی وہی ماڈل. پیچھے ہٹنا پڑا حکومت کو, پھر جو ہے وہ ثالثی ہوئی, آپ کو پتہ ہے, پھر معاہدہ ہوا اور پھر یہ ہوا. اسی ماڈل کو آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ تازہ دم کارکن آتے ہیں, پولیس گھیری جاتی ہے, اور جو بیک اپ کے دستے ہیں وہ بیک اپ نہیں, وہ بیک اپ نہیں رہتے ہیں. اچھا بھائی ایک طرح سے دیکھیں لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ جی بی پولیس اور یہ خطرناک ہے, اور اس کا پہلے بھی خطرہ تھا جب کے پی پولیس ڈپلوائے ہوئی تھی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ کی پروٹیکشن کے لیے. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ 25 مئی جب ہوا تھا تب بھی تو یہ تھا نا کہ کے پی پولیس کو یوز کر رہے تھے, لیکن اس دفعہ تو واقعی اور اسلام آباد پولیس کا, ہاں لیکن پھر وہ پنجاب میں داخل نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ اب جب آپ یہاں پہ ہائی سٹیکس گیم آمنے سامنے آیا. یا ویسے پولیس کی بھی کیا زندگی ہے, ایک دن آپ کو آرڈر ملتا ہے کہ یار ان کو گرفتار کر لو, اگلے سال جن کو آپ نے گرفتار کیا تھا ان کے آرڈر آتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں گرفتار کیا تھا ان کو گرفتار کر لو. آئیڈیل لائف ہے آپ کی. اچھا پہلے تھوڑی سی جو لیگل ایسپیکٹس ہیں اس کے, ہاں ان کو میرا خیال ہے کہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ شرین مزاری مختلف پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی یہ تو غیر قانونی وارنٹ ہے, آپ نے تو 18 تک نہیں, یہی بات ہو رہی ہے نا, وہ ان کا یہ کہنا ہے کورٹ کا آرڈر ہے غیر قانونی. میں نہیں کہہ رہا سر, مطلب شیرین مزاری کی بات, ان کی بات کیا ہم کریں, مطلب بات سنیں نا, کبھی کبھی چیزوں کو کلیئر بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. یہ جو تھا اور یہ بات نہیں تو پھر آلٹرنیٹ یونیورس میں رہتے ہیں, پھر تو ہم کبھی کسی چیز پہ بات ہی نہ کریں. نہیں تو کبھی کوئی چیز ہونی دیکھیں نہیں, یہ تو اب دیکھیں نا, یہ جو کیس ہے, یہ کیس ہے کہ کورٹ نے وارنٹ ایشو کیا ہے, فیکٹ ہے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو 18 تک ان کو پیش کرنا ہے. اور جہاں تک مجھے ایک بڑی مزیدار ویژول ہے کہ پولیس والا جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں مطلب ایک سائن ہے, اور سائن کے اوپر نوٹس ہے, جیسے وہ مطلب ریجیمنٹ کا فلیگ بیرر نہیں ہوتا, وہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اچھا پھر بھی وہ جب ان کے پی ٹی آئی کے لوگ باہر آئے تو انہوں نے کہا جی وارنٹ کہاں ہے, وہ کہہ رہے یار وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وارنٹ لے کر آئے ہیں, وہ کورٹ کا ایشو کیا ہوا ہے. نہیں بڑا مزیدار ہے. دیکھیں اب یہ ہے تو ریزسٹنگ اریسٹ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہاں پر جس کے ڈنڈا اس کی چلتی ہے, صحیح ہے. تو ایک تو یہ ہے. اچھا آپٹیکلی میں پورے دن یہی سوچ رہا تھا کہ جس نے جتنی دیر اسکرین کیپچر کر کے وہ بھی, اور نہیں اور گراؤنڈ بھی تو کیپچر کر کے رکھا ہے نا سر. لیٹس دیکھیں, اور آپ یہ سوچیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن, جیسے دیکھو 6 مہینے پہلے, سال پہلے بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی کہنا کہ یار برگر کیا کر لیں گے, ہاں ایک ڈنڈا کھائیں گے کچھ نہیں ہوگا. تو سر ان کے لیے بھی تو ایک یہ طاقت کا ٹیکہ ہے. اب جو غلط ہے جو صحیح ہے میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں پریکٹیکلی ہو کیا رہے ہیں یہاں پر. ایک تو آپ کا کارکن انتہا تک انرجائز ہو گیا ہے, ٹرینڈ ہو رہا ہے. دوسری میں ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ اگر فرض کرو یار ایک ویژول میں آ رہا ہے, ہاں کہ یہ سب کچھ ہو گیا اور پھر زمان پارک کے گیٹ کھلتے ہیں, خان صاحب باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہ خان گرفتار کرو مجھے, کیا ہو جاتا؟ وقفہ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. اس وقت تازہ ترین رپورٹس کے مطابق زمان پاک کے سامنے کارکنان کا ایک سمندر ہے جو ہر جگہ سے پہنچ گئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آج کوئی گرفتاری ہونے والی ہے. جو چانس تھا, جو چند گھنٹے تھے, وہ اس میں اگر آپ نے کچھ کرنا تھا تو ہو جاتا تھا. ابھی تک نہیں ہوا, تو میرا نہیں خیال کہ آج کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ یہ تو وہیں بیٹھے رہیں گے. اچھا بریک سے پہلے میں نے آپ دونوں سے ایک سوال پوچھا تھا کہ فرض کرو کہ اس ساری چیزوں کے دوران گیٹ کھلتا, خان صاحب باہر آتے اور کہتے کہ لو مجھے گرفتار کرو, کیا ہوتا؟ دیکھو دونوں صورتوں میں ایک ہیرو ہے, وہ آج ریزسٹنس ہو رہی ہے عوام کی طرف سے, ان کے کارکنوں کی طرف سے, یہ ایک علیحدہ چیپٹر بن رہا ہے. اگر وہ سلطان راہی کی طرح باہر گیٹ کھول کے آ جاتا, وہ ایک علیحدہ چیپٹر بن رہا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومت ہو, پی ٹی آئی ہو, سب مل کے پچھلے 10 مہینے سے خان کی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. آپ مخالفت کریں تو اس کے حق میں جائے گی, اور موافقت تو اس کے حق میں جائے گی ہی. اس کے باوجود یار میں حوصلے کو داد دیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے کہ وہ ایک پیج پہ ہے. کس پوائنٹ پہ؟ کہ الیکشن نہیں ہونے. حالانکہ کورٹ کا فیصلہ ہے الیکشن نہیں ہونے, اور اس کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. مثلا آج کے پی کے گورنر نے کہا جی 28 مئی کو الیکشن کرا لیں. اب یہ 90 ڈیز کی جو مدت ہے اس سے کوئی دور لے جا کے اس نے جو ہے 28 مئی کی تاریخ دی ہے,
اور پنجاب کے لیے کیا ڈیٹ ہے 30 اپریل، یعنی پنجاب اور کے پی کے الیکشن میں بھی 1 مہینے کا فرق ہے. کس ریزن کی وجہ سے ہے یہ نہیں پتا، بس ہے فرق. اچھا چلیں یہاں تک بھی ٹھیک تھا. اور اگر نیت ٹھیک ہوتی تو آئیڈیلی یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس فورس نہیں ہے یا بیزی ہیں یا لاک ڈاؤن ہے، تو اس کا بھی طریقہ ہے. پنجاب کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کرتے مختلف ڈیٹس میں کہ فیز وائز، ہاں فیز وائز ہو جاتے. خیبر نہیں اچھا اور نیت کا مسئلہ نہیں. اب واضح طور پہ لائن آ گئی ہے، اس میں خرابی اور خرابی کی تو بات ہی نہیں ہوئی، کلیئر لائن آ چکی ہے. الیکشن کمیشن سے آج چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی نے کھل کے کہہ دیا کہ فوج اور دیگر اداروں کی الیکشن ڈیوٹی اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم ٹھوس سیکیورٹی پولیس کے بل پہ تو کم از کم فراہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت پولیس جو ہے اس کی زیادہ تر نفری ڈیجیٹل جو مردم شماری ہو رہی ہے اس کے عملے کی حفاظت پہ تعینات ہے. پھر اگلے ہفتے سے رمضان آنے والا ہے تو سینکڑوں عبادت گاہوں کے باہر بھی ظاہر ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا ہے. اس کے علاوہ جو آلریڈی 40,000 اساتذہ ہیں، اساتذہ روایتی طور پہ الیکشن ڈیوٹیز دیتے ہیں، وہ اس وقت مردم شماری میں لگے ہوئے ہیں. اور اوپر سے میٹرک کے امتحانات بھی رمضان کے بعد ہوں گے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہزاروں اساتذہ جو ہیں وہ ویجیلنس کا کام کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی پنجاب کی انتظامیہ. وزارت دفاع سے امید تھی، پنجاب پولیس نے کہا جی کہ اگر فوجی آ جائیں تو ہم کروا دیتے ہیں. وزارت دفاع کے سیکریٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر حمود الزمان اور ایڈیشنل سیکریٹری نے بھی ملاقات کی چیف الیکشن کمشنر سے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں اس میں فوج جنرل ڈیوٹی تو نہیں دے سکتی. ہاں ہم کوئک رسپانس فورس کے طور پہ کچھ لوگ دے سکتے ہیں کہ جسٹ ان کیس اگر کہیں ہنگامی حالت یا ایمرجنسی میں ضرورت پڑے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اردو میں ہے نہ سمجھو کہ ہم جو ہے نہیں دے رہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دی، یہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کے جو ہے یہ ذمہ داری دی کہ آپ کو الیکشن کرانے ہیں 90 دن کی آئینی مدت پوری کرنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں پیسہ دے دیں وزارت خزانہ، ہمیں سیکیورٹی دے دیں فلاں ادارے، اور حتیٰ کہ پریزائڈنگ آفیسر جو عدلیہ سے آتے ہیں وہ تک نہیں مل رہے ہیں. اچھا اب یہ عدلیہ کا، اب یہاں عدلیہ کا کام آ گیا. چیف الیکشن کمشنر اب کچھ نہیں کر سکتا. سوموٹو الیکشن بھی چونکہ آپ نے لیا تھا، لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ کہ تمام ادارے الیکشن کمیشن سے غیر مشروط تعاون کرنے کے پابند ہیں، اور اگر وہ پابند نہیں ہوتے تو اس کا مطلب وہ توہین عدالت کر رہے ہیں. اب سپریم کورٹ کی طرف میں دیکھوں گا کہ وہ اس توہین عدالت کا کیا نوٹس لیتی ہے اور کب لیتی ہے. ہاں اس لیے کہ باقی تو سب طے کر چکے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا. اچھا اب یہ اگر یہ اور یہی ہے ٹھیک ہے، اب اس میں اور اسی لیے خان کو تبو کرنا چاہ رہے ہیں کہ واحد آدمی ہے جو یہی چاہ رہا ہے کہ اچھا اسی لیے دے ڈونٹ مائنڈ کہ جو بھی مطلب آپ ہتھ کنڈے استعمال کریں. اچھا یہاں تو چلے آپ نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی ہے بیکاز کورٹ کا ایشو وارنٹ ہے. اب یار کوئی اب اس کو اچھا لگے یا برا لگے، فیکٹس یہ ہیں رائٹ. لیکن جو پچھلے ہفتے جلسہ نکلنا تھا، ریلی نکلنی تھی، اب کوئی ضرورت نہیں تھی 144 لگانے کی، وہ کوئی ضرورت نہیں تھی بٹون چارج کرنے کی یا ٹیئر گیسنگ کرنے کی یا واٹر کینن استعمال کرنے کی. اگین کیا کہتے ہیں نا، ریزسٹنس بریڈز آپریشن. وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے، ہر جگہ پھیل جاتی ہے سوشل میڈیا کے، تو یہ ماسٹرز ہیں. اور یہاں پر تو آپ نے پلیٹ پر چیز دی ہے. اب یہ صرف سینس اس صورتحال میں بنتا ہے کہ اگر آپ نے طے کر لیا کہ آپ نے الیکشن نہیں کروانا اور پھر آپ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کچھ ہو جائے گا، اس کو کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں گے، اور پھر جب ہمیں لگا کہ ہم جیت سکتے ہیں یا کم از کم جب ہمیں لگا کہ ہم بری طرح سے ہاریں گے نہیں، ہم الیکشن کرا لیں گے. نہیں تو مریم نواز تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ جب تک پلڑے برابر نہیں ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب مجھے واقعی نہیں پتا کہ پلڑے برابر سے کیا مراد. لیول پلینگ فیلڈ کا غالباً اس نے اردو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یار یہ تو عامروں کی زبان ہے، وہی نا جن کا جمہوری عمل پہ بالکل. لیکن عامروں کو میں سلام کرتا ہوں، وہ کھل کے کہتے ہیں نہیں یار ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں آئین نہیں چاہیے، یہ پیپر ہے نہیں کرتے، میں پھینک کے پھینک دوں گا. نہیں کم از کم اتنا تو کرتے ہیں وہ. آپ جمہوریت کا دعویٰ بھی کریں اور آپ کہیں کہ جی جب تک پلڑے برابر نہیں ہو. یار آپ کون ہیں؟ آپ کو سیدھا سیدھا الیکشن کرانے ہیں، عوام یا تو آپ کو منتخب کریں گے یا منتخب نہیں کریں گے. اگر پلڑے آپ کو برابر کرنے ہیں تو پھر پیٹیاں پھینک دیں. انٹرسٹنگلی انف آج میں نے اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی ایک صاحب کے ساتھ. اس نے کہا کہ یار تم کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو. ہاں یہ الیکشن، یہ آئین، سب کچھ پاور کے بارے میں ہوتا ہے.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا میری جان, جب اگلا عامر آئے گا نا تو پھر تو نے چو نہیں کرنی. اگر سب کچھ پاور ہی ہے, تو خدا نہ خواستہ ٹی ٹی پی ٹیک اوور کر دیتی ہے پاور کے بیسس پر, تو پھر 100 بسم اللہ, وہ بھی پاور ہے. اگر یہی کرنا ہے تو پھر آپ اصول تو طے کر رہے ہیں, پھر تو کچھ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی اچھا بھینس. آئی ایم اوکے ایدر وے, لیکن پک اے لین. ٹھیک ہے, یا تو آپ نے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جمہوری نظام چاہیے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم آرڈرز کورٹ کے بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جو کورٹ نے بھی آئین کے مطابق ہی فیصلہ دیا ہے نا سر, کوئی یہ وہ پرانا کوئی نظریہ ضرورت والی بات تو نہیں ہے یہاں پہ. یا تو وہ کرنا ہے تو میں کہوں گا بالکل پھر اس کے مطابق چلیں, یا اگر آپ نے کہنا ہے کہ یار جس کے پاس پاور ہے وہ جسی طرح استعمال کرے, تو پھر تو اوپن سیزن ہے سر, تو پھر تو یہ بھی صحیح ہے. کیا کرنا ہے, بریک لے لیں, کیونکہ اور کوئی تو بریک لینے نہیں والا, ہم ہی لے لیتے ہیں بریک لینے. جس دن حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کو 2002 سے 2022 تک کی فہرست پیش کی توشہ خانہ کی اشیاء کی, اور وہ اشیاء لینے والے افراد کے ناموں کی, لگ بھگ اسی دن یا اس کے اگلے دن وفاقی کابینہ نے توشہ خانہ کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس میں خاصی گہری تبدیلیاں کی, اور اگر ایک نظر ان تبدیلیوں کو دیکھا جائے تو وہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر اور پازیٹیو دکھائی دیتی ہیں. مثلا جو نئی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کے تحت توشہ خانہ سے $300 تک مالیت کی اشیاء وہ صاحب یا صاحبہ لے سکتے ہیں کہ جنہیں اوریجنلی وہ تحائف ملے ہوں, لیکن فری میں نہیں بلکہ جو پریویلنگ مارکیٹ پرائس ہے اس کی اسیسمنٹ کے بعد وہ پرائس دے کے خرید سکتے ہیں. $300 کی حد کا تحفہ. $300 سے اوپر کے جتنے بھی تحائف ہوں گے وہ ریاست کی ملکیت تصور ہوں گے. تمام تحائف جن کی قیمت بھلے $1 ہو یا $1000 ہو, 30 دن کے اندر توشہ خانے میں جمع کرانے ہوں گے. بصورت دیگر تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے. وہ تحائف جو قیمتی نوادرات پہ مشتمل ہوں یا جن کی تاریخی اہمیت ہو, انہیں سرکاری عمارات میں نمائش کے لیے رکھا جائے گا. جن اشیاء کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو, یعنی پیرشیبل آئٹمز جیسے انناس وغیرہ یا کافی وغیرہ, تو کھانے پینے کی اشیاء, تو انہیں جمع کرانا ضروری نہیں ہے, ان کو آپ لے سکتے ہیں. حکومتی اہلکار اپنے اہل خانہ کے لیے تحائف یا کیش کی صورت میں تحفہ قبول نہیں کر سکتے کسی غیر ملکی سے, اور اگر کسی وجہ سے یہ تحائف جو ہیں قبول کرنے پڑ جائیں تو پھر انہیں فوراً توشہ خانہ میں جمع کرانا ہوگا. لیکن اداروں کو ملنے والے عطیات اور تحفوں پر یہ ضابطے لاگو نہیں ہوتے اگر کسی انسٹیٹیوشن کو یہ مل رہے ہیں, انڈیویجولز کے لیے یہ ادارے ہیں. اچھا, تحائف کی جو اسیسمنٹ ہے یا ویلیو ہے وہ ایف بی آر کے حکام پرائیویٹ سیکٹر کے ماہرین کے ساتھ مل کے یہ بات, یہ ایک امپورٹنٹ تبدیلی آئی ہے. اور جو اسلحے کی ویلیو اسیسمنٹ ہے وہ پی او ایف واہ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ذریعے ہوگی کہ یہ بندوق کتنے کی مارکیٹ میں بک سکتی ہے. جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے, جانور بھی ظاہر تحفوں میں ملتے ہیں, تو انہیں فوری طور پہ جو قریب ترین ویٹرنری یا فارم کور ہے وہاں بھیج دیا جائے گا. مثلا فوج کا جو انتظام ہے ایگریکلچرل فارمز کا یا ویٹنری کا, اسے بھیج دیا جائے گا اور وہاں پھر ان کی فروخت کا بندوبست کیا جائے گا, یا پھر چڑیا گھروں کے حوالے کر دیا جائے گا. صحیح. اچھا, سونے اور چاندی کے سکے اور اینٹیں یہ اسٹیٹ بینک کے ٹیکسال کے حوالے کر دیے جائیں گے, وہ آپ نہیں خرید سکتے. اچھا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان توشہ خانے کا سالانہ آڈٹ کرنے کا پابند ہے, اس سے پہلے یہ شرط نہیں تھی. اچھا, کیبنٹ سیکریٹری قیمتی تحائف کی نمائش یا انہیں عطیہ کرنے یا ان کا آکشن کرنے کے لیے وزیر اعظم کی منظوری سے سال میں کم از کم 1 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ انتظام کرنے کا پابند ہوگا. اچھا, نیلام
کی جو ہے باقاعدہ میڈیا میں ایڈورٹائزمنٹ ہوگی اور کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پہ بھی ہوگا کہ جی یہ اشیاء جو ہیں ان کا فلاں تاریخ کو جو ہے وہ نیلام ہے. اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ شاید میں اور آپ بھی ہو سکتا ہے جا سکیں اس نیلام میں اگر آپ کو کوئی گھڑی وڑی چاہیے ہو. مجھے تو بندوق لیں. اچھا نیلامی میں جو رقم حاصل ہوگی وہ یا تو بیت المال میں جمع ہوگی یا پھر جو اچھی شہرت رکھنے والے فلاحی ادارے ہیں ان کو دی جائے گی. صحیح. اچھا جہاں تک نوادرات اور گاڑیاں کا تعلق ہے, قیمتی گاڑیوں کا جو تحفے میں ملتی ہیں وہ کوئی نہیں خرید سکتا. گاڑیاں جو ہیں جو گورنمنٹ کا جو پول ہے وہیکل پول اس میں جمع ہو جائیں گی اور نوادرات جو ہیں وہ میوزیم کے حوالے ہوں گے یا ان کی اوپن ایگزیبیشن کہیں بھی کسی بھی عمارت میں ہو سکتی ہے. اچھا آخری یہ ہے کہ ہر 3 ماہ بعد کیا کیا آیا پچھلے 3 مہینے میں وہ ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا توشہ خانے کی, تاکہ آپ کو ہر 3 ماہ بعد پتہ چلے کہ اب نئے تحفے اس میں کیا آئیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھے, یہ تقریباً وہی سسٹم ہے جو انڈیا میں ہے. انڈیا میں آلموسٹ یہی ہے جو کل ہم بات کر رہے ہیں. صحیح, اچھی بات ہے. اس کو کاپی پیسٹ کیا, اس کے ساتھ ساتھ منموہن سنگھ کو بھی کاپی پیسٹ کر دیں. ہاں نہیں ویسے سیریس تھی, بندہ جینیس قسم کا بندہ تھا. بہت اچھی بات ہے. یہاں تک ہم پہنچے کیسے ہیں؟ پہلے ہمیں میرا خیال سلوٹ کرنا چاہیے رانا ابرار صاحب کو. اور مزیدار بات ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو یار وہ بھی بڑی کلاسک سٹوری ہے. ہاں یہ جب گئے ڈپارٹمنٹ کے پاس تو پہلے ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر نے ان کو بلایا اور کہا, پوچھا ان سے, اور یہ سب آن ریکارڈ ہے, اس شو پہ انہوں نے بات کی تھی کہ آپ ملک دشمن کیوں ہیں, آپ کیوں یہ جاننا چاہتے ہیں. مطلب ہر سٹیج پر اس انفارمیشن کو روکنے کی کوشش کی گئی, اس حد تک کہ اس کے گھر میں پوری پولیس کی نفری گھس گئی تھی کہ جی ڈنگی آج کل چل رہا ہے, ہم آپ کے گھر کی ایگزامینیشن کریں گے. ڈنگی کے بارے میں کوئی ایک سوال نہیں پوچھا, سارے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس افسر کے پاس جا رہے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں. تو اگر ہمیں یہ چیزیں آج پتہ ہیں, کورٹ کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اسٹیٹ سیکریٹ ہے, اگر ہم نے ڈائیولج کیے تو دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ. اچھا بھارت کے تو کسی کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوتے میرا خیال. اچھا اور ہماری خارجہ پالیسی بیسیکلی 2 پلرز پہ ہمیشہ کھڑی رہی ہے, ایک تو توشہ خانے کے تحائف پہ اور ہوبارہ بسٹرڈ, اور دوسرے تلور کے شکار پہ. ہاں کہ وہ بھی خارجہ پالیسی کا امپورٹنٹ حصہ رہا ہے. ہاں وہ ایک ستون رہا ہے. ہاں ستون رہا ہے. بہرحال اٹ از اے ویلکم اسٹیپ. اسی طرح کی ٹرانسپیرنسی اگر بہت اور چیزوں میں ہم دیکھیں تو شاید اس ملک کا کوئی مستقبل. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, اب میں بالکل ایک نیگیٹو آدمی, آپ کو پتہ ہے صحافی اپنی اصلیت پہ آئے بغیر نہیں آتا. نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ گواہ ہیں کہ جب زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد تھا کہ ایک پیسہ جو ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکیں گے. مشرف صاحب نے کہا تھا نا. بالکل. پھر کیا ہوا, پھر ایک فلیش بورڈ سنا ہے, کوئی ڈیش بورڈ کیا وہ کیا تھا, وہ ایک تھا کہ وہ بھی وہی ہوا نا. تو یہ بہترین لگ رہا ہے. ہم لگ تو ابھی بہت اچھا, کاغذ پہ بہت اچھا لگ رہا ہے, ہم اسے تعریف بھی کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ مطلب میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ 2024 میں جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئے گی, یا میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ اب جون میں جب پہلا اپ ڈیٹ ہوگا توشہ خانہ کی ویب سائٹ پہ, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پہ, تب مجھے تھوڑا یقین آنا شروع ہوگا کہ یار دے آر سیریس پیپل. ویسے جتنی چیزوں کی ہم نے کیا اب تک وہ نہیں ہوئی, کوئی زیادہ کوئی اچھا انجام تو نہیں ہوا. نہیں لیکن لیٹس ہوپ, امید پر ہی دنیا. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اب تک ہم کنویں کے اندر کی گفتگو کرتے آ رہے تھے, تھوڑا سا کنویں سے باہر نکلتے ہیں. اور کنویں سے باہر گزشتہ جمعے کو 2 بڑے دھماکے ہوئے. پہلا دھماکہ یہ ہوا کہ ہمارے جو ہمالیہ سے بلند جس ملک سے ہماری دوستی ہے اس کے صدر ہیں شی جن پنگ, وہ تیسری مدت کے لیے منتخب ہو گئے, یعنی اگلے 5 سال بھی وہ صدر رہیں گے. اور وہیں پہ بیجنگ میں دوسرا دھماکہ یہ ہوا کہ ایران اور سعودی عرب میں 4 دن سے مذاکرات جاری تھے. امریکہ کو کچھ تو اندازہ تھا, لیکن اس کو کوئی خاص تفصیل کا علم نہیں تھا. اچانک سے جمعے کو یہ اعلان سامنے آیا کہ ایران اور سعودی عرب جو ہیں انہوں نے سفارتی تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کر لیا ہے 7 برس بعد,
کیونکہ 2016 میں جب سعودی حکام نے ایک مقامی شیعہ عالم کو سزائے موت دی تھی، اس کے بعد سے مشتعل مجمع تہران میں سعودی سفارت خانے میں گھس گیا تھا اور اس کے بعد سے تعلقات ٹوٹ گئے تھے۔ تو یہ خاصی حیرتناک اور خوشگوار خبر بھی تھی کہ دونوں دشمن جو ہیں، جس عرب اور عجم کے حوالے سے جو ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے درمیان کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ بحال ہو رہے ہیں۔ یہ جو اعلان جاری ہوا، اس میں عراق اور عمان کا بھی بطور خاص شکریہ ادا کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ پچھلے 2 سال سے جو درپردہ کوششیں جاری تھیں دونوں بڑی طاقتوں، خلیج کی طاقتوں کے درمیان تعلقات پہ معمول پہ لانے میں، اس میں عراق اور عمان نے پس پردہ اہم سفارتی کردار ادا کیا تھا۔ اچھا، اور یہ جو کشیدگی ہے، حالانکہ اگر ہم پیچھے جائیں تو 1979 میں جب ایرانین ریولوشن آیا تھا، اس کے بعد سے آف اینڈ آن مسلسل آج تک چل ہی رہی ہے، لیکن مصالحت اس لحاظ سے اہم ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں مشرق وسطیٰ میں تقریباً ہر بڑے مسئلے میں ایک دوسرے سے سینگ پھنسا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً اگر ہم یمن کو دیکھ لیں تو ایران وہاں حوثی باغیوں کی مخالفت کرتا ہے اور سعودی عرب ان پہ بمباری کرتا ہے۔ قطر کو دیکھ لیں تو GCC کے ممالک نے بشمول سعودی عرب، بڑا بھائی ہے سعودی عرب، قطر کا جب حقہ پانی بند کیا تو یہ ایران اور ترکی تھے جنہوں نے قطر کو زندہ رکھا اس پریشر کے سامنے۔ اس کے علاوہ شام کی خانہ جنگی کو دیکھ لیں، ایران کھلم کھلا بشار الاسد کے حامی تھا اور سعودی عرب کھلم کھلا بشار الاسد کا مخالف تھا۔ اور باقی جو ممالک ہیں، مسلم ممالک بالخصوص، اس میں جو پراکسی وارز جو چل رہی ہیں یا پراکسی کشیدگی ہوتی ہے، ایران کے کچھ گروہ، سعودی عرب بیک کچھ گروہ، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی ہم بھگتتے آ رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ تھا ایران کا جو متنازع جوہری پروگرام ہے۔ اس میں ایک جانب تھے یورپ، امریکہ، اسرائیل اور ممالک بشمول سعودی عرب، اور دوسری طرف تھے روس اور ایران، اور ان سب کے درمیان چین جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کے ایران سے بھی اچھے اقتصادی سیاسی سفارتی تعلقات تھے اور خلیجی ممالک سے بھی اس کے اچھے سیاسی سفارتی تعلقات ہیں اور اسرائیل سے بھی اچھے سیاسی سفارتی تعلقات ہیں۔ تو وہ ایک آئیڈیل پوزیشن میں تھا کہ وہ دونوں فریقوں کو ملا دے، اور اس نے یہ کام بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دیا۔ اس کو فکر ہے اپنے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کی، اس لیے کہ کاروبار اگر مندہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ نقصان چائنا کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چین کو اشد ضرورت ہے مزید اتحادیوں کی، اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ جو اس کی کولڈ وار ہے اب آہستہ آہستہ پیک پہ پہنچتی جا رہی ہے۔ ہر علاقے میں اسے دوست چاہیے، اور مشرق وسطیٰ میں بھی اسے وہ دوست چاہیے جو پہلے امریکہ کے دوست کہے جاتے تھے۔ تو وسط ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کہ بہت خوش آئند یہ بات ہے، خطے کے لیے تو ہے ہی، کیونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، 900 کلومیٹر لمبی ہماری سرحد ہے ان کے ساتھ، سعودی عرب پہ ہمارا بڑا انحصار ہے، تیل کے حوالے سے، ہمارے اوورسیز ورکرز کے حوالے سے، خادمین حرمین شریفین کے حوالے سے، ہمارے جو ملٹری ٹو ملٹری ٹائز ہیں وہ ہمارے سب سے زیادہ پکے جو ہیں وہ سعودی عرب سے ہیں۔ جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے، نیا پرائم منسٹر آتا ہے، سب سے پہلے وہ وہاں جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ایک مخمصہ تھا، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ گیس پائپ لائن کی بات ہو، چاہے وہ ابھی ہم بجلی لے رہے ہیں گوادر کے لیے، ایران کے ساتھ ہم ہمیشہ تھوڑا سا تذبذب میں رہے ہیں کہ ہم اگر ان دونوں کے تعلقات خراب ہوں تو ہمارے لیے تو یہ اچھی خبر ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی ثالثی امریکہ نے نہیں چین نے کی، اور چین جو ہے وہ ہمارا یار بھی ہے۔ تو یہ جو ہم الائنمنٹ دیکھ رہے ہیں اس ریجن میں، ہاں وہ یہ کہ وہ مفادات جو ہے وہ ایک رو میں بنتے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ محمد بن سلمان جب ٹرمپ کا زمانہ تھا تو وہ ایک دوسرے ٹینجنٹ پہ تھے اسرائیل کے ساتھ، لیکن بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد سعودی عرب کا یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا جو انفلوئنس ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اس طرف امریکہ سے ڈیٹیچ ہو جائیں۔ اچھا، امریکہ بھی تو ڈیٹیچ ہو رہا ہے نا مڈل ایسٹ سے، یہ بھی ایک فیکٹر، لیکن آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے وسط نے بھی کہا کہ لبنان ہو، عراق ہو، شام ہو، یمن کی آپ نے بات، پوری جو کریسنٹ ہے، یہ پورا ہمارے خطے میں مسلم دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم کیوں ایک دوسرے کے در پہ ہیں، یہ ہماری فالٹ لائن ہے۔ تھوڑا آپ نے تاریخ کی بات کی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہے بنیادی طور پہ مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ خطے پہ کون حاوی ہونا چاہتا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو ایک نظریاتی یا مذہبی یا فرقہ وارانہ آپ کہہ لیں جو تفریق ہے،
کیونکہ یہ دیکھیں جب سے یہ 7 سال میں یہ تعلقات ختم ہیں تو ایران سے لوگ حج کے لیے نہیں جا پا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ اتنا شدید اور اتنا گہرا تھا۔ ایک اور بھی اس میں چیز ہے، آپ نے مفادات کی بات کی تو میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں کس کے کیا مفادات ہیں؟ چین کو امن وہاں پر چاہیے کیونکہ جیسے ابھی وسعت آپ نے خود مال بیچنا ہے، مال بھی بیچنا ہے۔ دیکھیں اچھا ایک اور چیز آپ مت بھولیں کہ ابھی حال میں ہی ایران میں بہت بڑے لتھیم کے ذخیرے پائے گئے ہیں، اور لتھیم وہ میٹل ہے یا سبسٹنس ہے جس کی یہ جو ابھی جو جدید آپ کی بیٹریز بنتی ہے نا اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے۔ اب وہ امریکہ کو تو نہیں ملنے والا، تو چین چاہیے اس کو، دے وانٹ اسٹیبلٹی۔ اچھا لیکن دوسری چیز جو آپ مس نہ کریں کہ امریکہ کو اب مڈل ایسٹ کی تیل کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ہٹ رہے ہیں، وہ آلٹرنیٹس پہ موو کر رہے ہیں۔ چین کو سخت ضرورت ہے، تو جو آپ کے جو ٹاپ آئل پروڈیوسرز ہیں اگر ان کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے تو آپ کا سپلائی متاثر ہوتی ہے۔ سعودی عرب انڈر ایم بی ایس، اور ایم بی ایس کو یار مجھے سیلوٹ کرنا پڑے گا جس طرح اس نے کام کیا ہے آن ایوری فرنٹ، آئی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ، ابھی تک تو سکسیسفل ہے۔ وہ بننا چاہتے ہیں، ایوری فرنٹ بہت اچھا کہا تم نے، نہیں ایوری فرنٹ ہی ہے سر، ایوری فرنٹ ہی ہے۔ مطلب خشوگ جی کو چھوڑ دیں، وہ کچھ نہیں ہے ان گلوبل پاور پالیٹکس، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ وہ بننا چاہتے ہیں سپر دبئی۔ اچھا اب سپر دبئی آپ نہیں بن سکتے اگر آپ کی ریڈ سی ریزورٹ جہاں پر سارے ٹورسٹ پارٹی کر رہے ہیں اس کے اوپر حوثیوں کے ڈرون گر رہے ہیں، رائٹ؟ ایران کو کیا چاہیے؟ ایران کو بھی ترقی چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے یہ ابھی جو حال میں جو رائٹس ہوئے ہیں اس سے پہلے جو ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ہوئے ہیں، ایک چنگاری کی ضرورت ہے وہاں پر، تو وہ ڈیولپمنٹ کے بینیفٹس اپنے عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کا پیٹ بھرے، منہ میں نوالا جائے، ان کے منہ بند ہوں۔ سو پیس اس سے صرف جو ملک سب سے زیادہ پریشان ہے وہ اسرائیل جی سر، اور نیتن یاہو نے اس کا ملبہ جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پہ ڈال دیا ہے کہ یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ورنہ ان کا تو پلان تھا کہ وہ ایران پہ حملہ کروانا چاہ رہے تھے، وہ تو 100% سر نیتن یاہو کا بس چلے تو وہ خود بوم لے کے جہاز سے گرائے۔ اسرائیل میں بھی جو ہو رہا ہے نا یار وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، کاش ہمارے پاس آج ٹائم ہوتا ہے، کر لو، کل کر لیں گے اگر وقت ملا، بیکاز وہ بھی یار ایک ٹرانسفارمیشنل کام ہو رہا ہے وہاں پر۔ ایک چینی دعا کے ساتھ میں یہ پروگرام ختم کرتا ہوں، may you live in an interesting time۔ یہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے چینیوں کی یار دعا سر، دعا بد دعا ہے، دعا ہے، ہم دیکھ نہیں رہے پاکستان میں، یہ دعا ہے، میں انٹرسٹنگ ہے، پروگرام ختم کر لے پھر میں سمجھاتا ہوں تمہیں، پروگرام ختم کر دو۔